بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا سانحہ اور ہماری ذمہ داری، یہ ہے جی میرا آج کا موضوع۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں حالیہ دنوں میں ایک انتہائی دردناک اس کو کہہ لیں، اس کو دل خراش کہہ لیں، اس کو خوفناک کہہ لیں جی کہ ایک سکینڈل وہ منظر عام پہ آیا، پورے پاکستان میں وہ وائرل ہو گیا۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو ہے پاکستان کی اہم ترین یونیورسٹیز میں سے ایک ہے۔ وہ کوئی عام یونیورسٹی نہیں، انتہائی اہم، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی چوٹی کی یونیورسٹیز میں سے پاکستان کی چوٹی کی یونیورسٹیز میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس کی جو پریویس ہسٹری جو ہے نا وہ انتہائی شاندار ہے، اور مختلف شعبہ جات میں، اگر آپ میڈیکل سائنسز کی ہم بات کر لیں، ہم سوشل سائنسز کی بات کر لیں، اسلامیہ یونیورسٹی نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، اور اس کا نام بہت ادب و احترام کے ساتھ جو ہے نا وہ لیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں نا اسلامک ایجوکیشن کی، تو اسلامک ایجوکیشن میں بھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی خدمات بے مثال ہیں۔ جو علم و تحقیق کی دنیا کے جو لوگ ہیں، ان کے سامنے میں ایک نام لیتا ہوں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے وہ شورۂ آفاق لیکچرز جو انہوں نے بہت عرصہ پہلے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں دیے تھے، اور پھر وہ کتابی شکل میں شائع ہوئے، اور پوری دنیا کے جو طالب علم ہیں، مطلب کہ اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ جن کا واسطہ ہے، اسلامی ہسٹری کے ساتھ جن کا واسطہ ہے، تو ان کے لیے وہ کسی تحفے سے کم نہیں ہے، ہر لائبریری کی وہ زینت ہے۔ تو یہ کریڈٹ بھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ اب یہ جو نیریٹو اس وقت جو بنا ہوا ہے نا، اس کے متعلق میں ایک دو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں 65,000 سے کچھ 70,000 کے لگ بھگ یہ فگر ہے جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کے۔ 65 سے 70,000، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیا نا، کلیئر ہو گیا۔ 65 سے 65,000 to 70,000 یہ ان کے نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت، کرنٹ جو فگر ہے ان کا، اور سینکڑوں میں ان کے فیکلٹی ممبرز ہیں جو کہ پرماننٹ ہیں، پروفیسرز، اور سینکڑوں میں وزٹنگ فیکلٹی ممبرز ہیں جو پڑھانے کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے بے شمار ان کے جو مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں، سٹاف ممبرز ہیں، اور سیکیورٹی کو اگر ہم ساتھ میں ایڈ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ فگر جو ہے نا یہ 70,000 سے جو ہے نا وہ اوپر چلا جائے۔ ایک بڑا اہم نقطہ، ڈرگز کے ایلیمنٹس جو ہے نا، ڈرگز کے ایلیمنٹس، منشیات جن کو ہم کہتے ہیں، وہ دنیا کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جو ان میں انوالو نہ ہو کسی حد تک، چاہے چھوٹے لیول پہ، چھوٹے پیمانے پہ، چاہے بڑے پیمانے پہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈرگز کے ایلیمنٹس دنیا کی ہر یونیورسٹی میں پائے جاتے ہیں۔ ہم اس کو منیمم ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو بالکل زیرو پہ لے کے نہیں آ سکتے۔ اور ہم اس حقیقت کو بھی مان لیتے ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں بھی کوئی ڈرگ سکینڈل ضرور ہوگا۔ یہ ذہن بنا لیں ذرا، ہم سب لوگ، آپ لوگ بھی ذہن بنا لیں کہ ہم اگر یہ کہنا کہ جی وہاں پر جی بالکل کوئی ڈرگز کا ایشو نہیں ہے، وہاں پر منشیات کا ایشو نہیں ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ دیکھیں، ہم چھوٹے پیمانے پہ جہاں پر کوئی 5-10 افراد ہم لوگ اکٹھے ہو کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہاں پر کئی ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر کوئی 70,000 لوگ جو ہیں وہ روزانہ آ بھی رہے ہیں، روزانہ جا بھی رہے ہیں، ہر مائنڈ کا، ہر ذہنی سطح کا انسان وہاں پر موجود ہے، تو ان ایلیمنٹس کو ہم مائنس نہیں کر سکتے۔ اب دوسرا پوائنٹ ذرا جو مین چیز، اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں پہلے، کہ جو ہی یہ اسکینڈل کا جو طریقہ واردات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ انسان کے موبائل سے کوئی 5500 کے قریب
ویڈیوز، ٹھیک ہے جی، نازیبا ویڈیوز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ برآمد ہوئی ہیں اور وہ فوری طور پہ وہ پورے پاکستان میں ان کو وائرل بھی کر دیا گیا۔ قرآن شریف یہ کہتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، یہ ایجوکیشن ہے کہ جب کوئی خبر ہمارے پاس آئے اور ہم اس کی تحقیق نہ کر لیں، اس کی انویسٹیگیشن نہ کر لیں، ہمیں ہرگز اس کو آگے وائرل نہیں کرنا چاہیے، آگے کوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی انویسٹیگیشن سٹارٹ نہیں ہوئی، ابھی تحقیقاتی پروسیس سٹارٹ ہی نہیں ہوا، اور وہ ہر انسان کے موبائل کے اندر موجود ہیں۔ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو ہمارے جو ذرائع ہیں، میں نے آج بھی اپنے سینئر پروفیسرز کے ساتھ بات کی جن کا تعلق بھاولپور سے ہے، کہ وہاں پر گروپنگ ہے۔ ایک تو اب جب میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو اسلامیہ یونیورسٹی کے جو وی سی صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے، وہ ابھی کل ہی ختم ہوا ہے، اور ان کو ایکسٹینشن کے اوپر انہوں نے جانا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن دی جائے۔ اور یہ بات بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ حالیہ کچھ برسوں میں اسلامیہ یونیورسٹی نے بے پناہ ترقی کی ہے، اور اپنی ایک تو رینکنگ کو بھی انہوں نے اپ گریڈ کیا، ایک بات، ایڈمیشنز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، انفراسٹرکچر انہوں نے بہت ڈیولپ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، ریسرچ کو بھی انہوں نے بہت حد تک جو ہے نا وہ اپ گریڈ کیا، اور ایک بڑا اچھا مقام حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی ٹائم پہ کہ جب وی سی کا ٹینیور فنش ہو رہا تھا، تو یہ جو جیسا کہ میں نے کہا کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر بڑی شدید قسم کی گروپنگ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گروپنگ کی وجہ سے میں کوئی بڑی وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں، لیکن ابھی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی ہے، لیکن یہ ایلیمنٹ ضرور ہے وہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ گروپنگ کی وجہ سے بھی یہ ساری چیز ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے یہ سب کچھ اس حد تک جو ہے نا وہ اس کو ہوا دے دی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ذرا توجہ طلب بات، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اسلامیہ یونیورسٹی ایک ایسی جگہ پہ کام کر رہی ہے، ساؤتھ پنجاب کا ہمارا جو ایریا ہے، کہ لٹریسی ریٹ پہلے ہی ان کا بہت حد تک کم ہے، وومن ایجوکیشن وہاں پر ایک جہاد سے کم نہیں ہے، لوگ اجازت ہی نہیں دیتے، لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ اپنی خواتین کو ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ یونیورسٹی میں بھیج دیں۔ تو اب فگرز اٹھا کے دیکھ لیں، اب کسی نہ کسی طرح سے جو پیرنٹس ریڈی ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے بھیجا ہے، اور وہ ایگری ہوئے ہیں اس بات کے لیے۔ تو خدا کے لیے ہم سب کو ایز اے نیشن، ٹھیک ہے جی، پاکستانی بن کے ذرا سوچیں، مسلمان بن کے سوچیں کہ ہماری کسی وجہ سے، ہماری کسی ویڈیو کو وائرل کرنے سے، کومنٹس کرنے سے 70,000 لوگوں سے بھی زیادہ لوگوں کا جو فیوچر جو ہے نا اس وقت، ان کے ساتھ پھر فیملیز دیکھیں آگے کتنی اٹیچ ہیں، تو ان کا فیوچر ہم نے برباد نہیں کرنا۔ پوائنٹ سمجھ لگ رہی ہے نا، کہ ہماری کسی بات سے ہزاروں لوگوں کا فیوچر تباہ ہو جائے، کوئی خودکشی کر لے۔ ایسے نیریٹو کریٹ کیا جا رہا ہے خدا نخواستہ کہ اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے وہ فحاشی کا بہت بڑا اڈا بن چکی ہے، اور سارے جی فیکلٹی ممبر جو ہیں وہ 2 نمبر ہو چکے ہیں، اور سارے اسٹوڈنٹ خدا نخواستہ 2 نمبر ہو چکے ہیں۔ میں یہ کہنے میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، اور ایسی فیک ویڈیوز لوگ وائرل کیے جا رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی اسلامیہ یونیورسٹی، یہ دیکھیں جی۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، ہم مومن ہیں، ہم سرکار دو عالم کو ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ہماری وجہ سے کسی کی زندگی برباد نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ہم کریں کیا؟ دیکھیں، گورنمنٹ نے آفیشلی ایک تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے، انویسٹیگیشن کمیٹی وہاں پر جو ہے وہ بن چکی ہے، انہوں نے اپنی تحقیقات کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے۔ تو اس کا انتظار کریں، وہ جو بھی ان کی رپورٹ آئے گی، اس کی روشنی میں گورنمنٹ کا کام ہے، وہ سٹیپس لیں گے جو گورنمنٹ بہتر سمجھے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ ہم نے کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسا کومنٹ نہیں کرنا ہے۔ میں صحافی بھائیوں سے بھی ملتمس ہوں، جو مجھ سے بہت زیادہ سینئر لوگ جو ہیں، کہ آپ لوگ بھی پلیز یہ میسیج جو ہے نا وہ عوام تک پہنچائیں کہ ہم نے لوگوں کا فیوچر
اور ہم نے خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب جو کہ ایک بیکورڈ ایریا جو ہے وہاں پر ہم نے وومن ایجوکیشن کو ڈسکریج نہیں ہونے دینا. اگر یہ کام ہو گیا تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے, ہمیں جو ہے نا وہ ہم دین دنیا میں جو ہے وہ ہم جواب دہ ہوں گے. کلیئر ہو گیا. دوسری بات اس تناظر میں پیرنٹس کو کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ ایک فرینڈلی کمیونیکیشن کا نظام بنائیں. مطلب کہ بچہ جو ہے نا, دیکھیں میں بینگ اے ٹیچر ہر دوسرے تیسرے دن کوئی بچہ میرے پاس آتا ہے, فون ہاتھ میں ہوتا ہے کہ سر جی یہ میرے ذرا فادر کو فون کریں, میرا فلاں کام ہے. سر جب آپ بات کریں گے تو وہ کنونس ہو جائیں گے, وہ بات مان لیں گے. میں پیرنٹس کو کہتا ہوں بچوں کے ساتھ ایسا ماحول بنائیں کہ ان کو آپ سے بات کرنے کے لیے کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت نہ پڑے. بچہ ڈائریکٹ بغیر سوچے بغیر سمجھے آپ سے بات کر سکے. یہ دین کہتا ہے, یہ سرکار دو عالم کا حکم ہے. کتنی بری بات ہے, کتنی ہماری بدقسمتی ہے کہ بچے ہمارے باہر سے ہیرسمنٹ کا شکار ہوں, ان کو ہراساں کیا جا رہا ہو اور بچہ ذریعے ڈھونڈتا پھر رہا ہو کہ میں اپنے پیرنٹ سے بات کیسے کروں. سب سے بڑا سہارا, قدرتی سہارا بچوں کا اس کے والدین ہوتے ہیں, ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا. آپ ان کا قدرتی سہارا بنیں, اپنے فرض کو سمجھیں. ٹھیک ہے جی, آپ لوگوں کا بہت شکریہ.